میرا نام شادیہ کامران ہے اور میں آپ کو PJEFC کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ عبادت کے آغاز میں ہم پڑھیں گے زبور 149۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے۔ فرزند صہیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے۔ وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں۔ وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں۔ وہ ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جائیں، خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ نہایت رحیم پاک خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے مقدس اور پاک دن کے لیے، اور خداوند گزرے ہوئے تمام ایام کے ہر پل کے لیے کہ تو نے ہمیں سنبھال کے رکھا، ہمیں یہ موقع بخشا کہ ایک دفعہ پھر ہم تیرے حضور حاضر ہو سکیں۔ اور خداوند جہاں جہاں سے بھی لوگ اس عبادت میں شریک ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے لیے۔ اور خدا باپ، ہم اس عبادت میں تیری پاک حضوری کو مانگتے ہیں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، خداوند ہماری رہنمائی کر، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے کے جلالی اور مقدس پاک نام کی وسیلے، سن اور بخش دے، آمین۔
آئیے ہم سب مل کر رسولوں کا عقیدہ کہیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتی ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے حضور اپنی التجائیں اور درخواستیں گزارا دیں۔ آپ اپنی جگہ پر اپنے دل کے اندر ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کی گئی ستائش کے لیے، خداوند آج کی ساری عبادت کے لیے، سارے دن کے لیے جو خداوند تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے، خداوند زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں برکتوں کے لیے جو خداوند تو اپنے بچوں پر وہ عطا فرماتا ہے، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ صحت تندرستی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، تیری سب بخششوں کے لیے خداوند، اچھے گھر کے اپنے سر کے اوپر چھت اور کپڑوں کے لیے اور خوراک کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں مہیا کی ہے، خداوند ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، تمام انگنت نعمتوں اور بخششوں کے لیے جو خداوند تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی خداوند ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت میں تو شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ ہو، اور ہمارا تیری حضوری میں بیٹھنا تجھے پسند آئے، اور خداوند تیری حضوری سے ہمیں برکت مل سکے۔ پیارے باپ، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں اور ذہنوں کو خداوند اپنے پاک اور زندہ کلام کے لیے تیار کر، تاکہ خداوند ہم تیرا پاک اور زندہ کلام جب سنیں تو خداوند نہ صرف اس کو سننے والے بنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ خداوند ہمیں اپنے پاک روح سے بھر، اور خداوند ہم جہاں کہیں بھی اس وقت بیٹھے ہیں، خداوند تیری حضوری کو خداوند اپنی زندگیوں میں مانگتے ہیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں اس وقت میں دنیا کی تمام سچویشن کے لیے جو خداوند اس وقت بدلتے حالات خداوند ہمیں بہت کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر خداوند ہمارا ایمان اور بھروسہ تجھ پر ہے، کیونکہ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو ان تمام مشکل صورتحالوں میں بھی خداوند تو قادر مطلق ہے۔ خداوند، میں منت کرتا ہوں خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے اور ان تمام ممالک کے لیے جن میں ابھی بھی کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور بے قابو ہے۔ خداوند، ان تمام ممالک کو خداوند تو شفا عطا فرما۔ خداوند، تو رحم کر، کیونکہ خداوند تو رحم کرنے میں خداوند دریغ نہیں کرتا۔ خداوند، تو ان تمام لوگوں کی مشکل کو آسان کر، اور خداوند اس مشکل میں خداوند اپنی طرف دیکھنے کا فضل اور توفیق بخش، کیونکہ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہر گنہگار کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند، ہم تمام حکومتوں کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو تمام اعلیٰ عہدیداروں کو خداوند اپنے زخمی ہاتھوں میں لے لے، اور خداوند بخش دے کہ وہ تمام کام وہ کر سکیں جو تیری مرضی کے مطابق ہیں، جن سے خداوند تیرے لوگوں کے لیے آسانیاں اور بہتری کی راہ پیدا ہو سکے۔ خداوند، چرچ کی لیڈرشپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو جو تیری خدمت کے لیے معمور ہیں، خداوند تو اپنی برکت عطا فرما اور اپنی حکمت اور دانائی سے معمور کر، تاکہ خداوند وہ کام کر سکیں جو خداوند تیری مرضی کے مطابق ہے، اور جو تو چاہتا ہے خداوند ویسے ہی وہ چل سکیں۔ خداوند، ہماری مدد اور رہنمائی کر۔ خداوند، بخش دے کہ ہماری زندگیوں میں تیرا کلام صلاحیت کرے۔
खुदावंद दुआ करते हैं आज के पैगंबर के लिए, पास्टर साइमन के लिए। खुदावंद तू अपने बंदा को बरकत दे और खुदावंद उसकी ज़िंदगी में खुदावंद और भी तरक्की पैदा कर। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि बख्श दे कि आज का जो कलाम है खुदावंद वो तेरी तरफ से हो और खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए हो। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद बाकी सारे वक्त में तू हमारे साथ हो और खुदावंद तेरी रहनुमाई और तेरा फजल हमारे साथ होता रहे। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुन्नत खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आइए हम आज खुदाबंद के ज़िंदा कलाम में से दो अहम सच्चाइयों के बारे में जानें, बपतिस्मा और इशाए रबानी। ये दो सैक्रमेंट हैं जो चर्च में इनकी ख़ास अहमियत है। सैक्रमेंट दर हकीकत उन मजहबी रस्मों को कहा जाता है जो ख़ास तौर पर मसीह खुदाबंद ने जिनको मुकर्रर किया, और बपतिस्मा और इशाए रबानी ये दोनों सैक्रमेंट हैं जिन्हें मसीह खुदाबंद ने मुकर्रर किया और इसलिए चर्च में इनकी बड़ी ख़ास अहमियत है। और मसीही लोग हमेशा बपतिस्मा और इशाए रबानी को ख़ास दर्जा देते हैं, अहमियत है सबकी नज़र में। चर्च में सब लोग, मजहबी रहनुमा भी, सबके नज़दीक बपतिस्मा और इशाए रबानी दोनों नहायत संजीदा और नहायत अहम रस्में हैं जिन्हें ख़ास तवज्जो दी जाती है। गो के बपतिस्मा और इशाए रबानी जो हैं ये दोनों ऐसी रस्में हैं जिनमें जो ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें इनमें इस्तेमाल होती हैं वो ज़ाहिरी निशान के तौर पर हैं, और जो कि हकीकी और आसमानी सच्चाइयों का अक्स उनके अंदर है। तो हम सब लोग एक इसलिए इन दोनों रस्मों को ख़ास अहमियत देते हैं क्योंकि मसीह खुदाबंद का हुक्म है और हम सब के लिए ये नहायत अहम है। और मत्ती की अंजील के आखिर में जो इरशाद आज़म है, मसीह खुदाबंद ने ख़ास तौर पर आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों से कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और ये हुक्म जो शागिर्दों को दिया गया ये अपने अंदर बहुत सी अहम सच्चाइयों को रखता है। यानी इसमें सबसे पहली बात है कि ये हुक्म दिया गया कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, लेकिन इसमें जो पहली बात है वो ये है, ये शागिर्दों को कहा गया था, और जितने भी मसीही हैं वो शागिर्द पहले ख़ुद बने, सीखने का अमल उनकी ज़िंदगी में शुरू हो तो फिर वो उस्ताद की तरह से दूसरों की रहनुमाई के लिए निकल सकते हैं। तो इस हवाले से बपतिस्मा जो है वो एक नहायत ही बुनियादी कदम है जो मसीह खुदाबंद की तरफ से हुक्म दिया गया कि ये ज़रूरी है कि जब कोई मसीह पर ईमान लाए तो वो बपतिस्मा ले। हम कलीसिया के अंदर
اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کچھ کلیسیائیں بالغوں کو بپتسمہ دیتی ہیں اور کچھ بچوں کو، اور اس میں مجھے یاد ہے ایک رسالہ المشیر کے نام سے اسلام آباد سے نکلتا تھا، اور اس میں پروفیسر یوسف جلیل صاحب نے بپتسمہ کے اوپر ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جس طرح سے اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، اصل میں یہ ہے نہیں، کیونکہ بپتسمے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایمان لائیں اور اپنی زبان سے اقرار کریں۔ بالغوں کو جو بپتسمہ دیا جاتا ہے اس میں یہ دونوں اقدام اس آرٹیکل میں یوسف جلیل صاحب نے بتایا کہ وہ ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں، اور جو بچوں کو بپتسمہ دینے والی کلیسیا ہے وہ بچوں کو جب بپتسمہ دیتے ہیں تو بچوں کی جگہ پر والدین اقرار کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کو خدا کے کلام کے مطابق تیار کریں گے، اور 18 سال کی عمر تک وہ اس کی تربیت کریں گے، اور پھر اسے چرچ میں لائیں گے تاکہ وہ اپنی زبان سے اقرار کریں۔ اور اس میں کلیسیا بھی وعدہ کرتی ہے، خادم بھی ذمہ داری لیتے ہیں، اور اس رسم کو بے شک بچوں کو بپتسمہ دینے والی کلیسیائیں بپتسمے کا نام دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسے خود بھی مکمل بپتسمہ نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر مستقیم کی رسم ہے، کنفرمیشن سروس ہوتی ہے، اور اس میں پیرنٹس بچے کو لے کر آتے ہیں اور کلیسیا کے بزرگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے اور کلیسیا کے سامنے وہ بچہ اپنی زبان سے مسیح خداوند کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اسے عشاء ربانی میں شریک ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کلیسیائیں بپتسمے کی بنیادی تعلیم کے ساتھ متفق ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط کہیں، کیونکہ دونوں کلیسیائیں بپتسمے کی اہمیت کو مانتی ہیں، اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جو تعلیم دینے کا سلسلہ ہے، بپتسمہ جو ہے وہ جب سے کلیسیا میں شامل کیا جاتا ہے وہیں سے کلیسیا کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، خادموں کی بھی اور کلیسیا کے سب لوگوں کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی، کہ وہ اپنے بچوں کو مسیح خداوند سے واقف کریں اور انہیں تیار کریں اس ایمان اور سمجھ کے مطابق۔ اور شامل بچوں کو اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان بھی وراثتی طور پر ماں باپ کے ذریعے سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اس بات سے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں کہ بپتسمے تک ہمیں رکے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس سے اگلا سٹیپ ہے تعلیم اور تربیت کا کام۔ اور بپتسمہ جو ہے وہ جیسے بھی اگر بچپن میں ہو گیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس بپتسمے کو رد کریں اور پھر ایک اور بپتسمہ کریں، بلکہ حقیقت میں وہ سب کام جو کلیسیا کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے کیا گیا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ صرف جو کام اب باقی ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کا بپتسمہ بچپن میں ہوا ہے تو وہ اس بات کا اب دھیان کرے کہ کیا اس کی تعلیم مسیحی سمجھ اور ایمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ بجائے بپتسمہ دوبارہ کرانے کی طرف جانے کے
اسے چاہیے کہ وہ مسیحی تعلیم کی طرف توجہ دے اور اس کام کو جو چرچ نے اور ماں باپ نے خدا کے ساتھ وعدہ کر کے شروع کیا تھا اسے مکمل کرے۔ اور اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ بائبل سٹڈیز میں شامل ہوا جائے۔ بپتسمے کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ اگلی بات پر آتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بپتسمہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے لیے اہم ہے اور یہ دو چیزوں کے لیے نشان ہے ہماری مسیحی زندگی میں۔ گناہوں سے پاک ہونے کا ایک یہ نشان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح میں شریک ہونے کا نشان ہے۔ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ہم کچھ حوالے، ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم سارے حوالوں کو دیکھیں، لیکن میں یہاں ذکر کروں گا کہ یہ حوالے جو گناہوں سے پاک ہونے کے حوالے سے آپ بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ضرور نوٹ کریں۔ اعمال کی کتاب کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت، اور عبرانیوں کا خط اس کے 10ویں باب کی 22ویں آیت، اور پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت، یہ حوالے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی نئے عہد نامے میں گناہوں سے پاک ہونے کے نشان کے طور پر بپتسمہ کو بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ سیکھتے ہیں مسیح میں شریک ہونے کے حوالے سے۔ تو بپتسمہ مسیح کے ساتھ ہماری شراکت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے لیے کچھ حوالے ہیں۔ گلتیوں، مقدس پالوس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 27ویں آیت، اور مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت سے 6 آیت تک، اور کلسیوں 2 باب اس کی 11ویں سے 12ویں آیات۔ تو ہم سب نئے عہد نامے سے واقف ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پالوس نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم نئے مخلوق ہیں، اور مسیح کے ساتھ شراکت کو مقدس پالوس رسول نے اس طرح سے بیان کیا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو عزیزو، ظاہری طور پر یہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے بپتسمے میں، اور جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہوں کا دھلنا پانی سے نہیں ہے، بلکہ گناہوں کا دھلنا یسوع کے لہو سے ہے۔ اور اس لیے ظاہری طور پر جو علامتی طور پر جو چیز استعمال ہوتی ہے بپتسمے میں وہ پانی ہے، اور اس سے مراد جو چرچ میں بپتسمہ جب دیا جاتا ہے تو اس وقت جو شخص بپتسمہ پا رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت گواہی دے رہا ہوتا ہے، اعلانیہ وہ مسیح کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کام جو پہلے ہو چکا ہے جب اس نے مسیح کو قبول کیا، اس وقت خدا کی طرف سے اس کے گناہ مٹائے گئے۔ یوحنا کی انجیل کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو عزیزو، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایمان لانا اور قبول کرنا جو ہے وہ جس وقت ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہم اسی وقت سے خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ اور بپتسمہ جو ہے یہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کلیسیا کے لوگ، کلیسیا کے بزرگ کسی بھی ایماندار کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں واقعی
اب تبدیلی دکھائی دیتی ہے، اس کی زندگی مختلف ہے، اس میں مسیحی مزاج دکھائی دے رہا ہے، تو کلیسیا اور بزرگ رضامندی کے ساتھ کسی نوجوان کو، کسی بھی شخص کو جو مسیح پر ایمان لایا ہے، بپتسمہ دینے کے لیے رضامند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بپتسمہ کے وقت بپتسمہ پانے والا اعلانیہ اقرار کر رہا ہوتا ہے اس کام کے بارے میں جو خدا کی طرف سے اس کی زندگی میں قبولیت کے وقت ہو چکا ہے۔ تو بپتسمہ کے وقت پانی علامتی طور پر استعمال ہوتا ہے، گناہ جو ہیں وہ قبولیت کے وقت دھل چکے ہیں۔ تو کلیسیا جو ہے اور کلیسیا کے جو بزرگ ہیں وہ اس وقت اعلان کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ بپتسمے کا دے کر تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ شخص واقعی مسیح میں آ چکا ہے۔ تو اس طرح سے بپتسمہ ایک ایسی اہم رسم ہے جس میں کلیسیائی بزرگ، کلیسیا کے سب لوگ، والدین اور وہ شخص جو بپتسمہ پاتا ہے، سب کے سب پورے طور پر شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے جو کہ تربیت کا، تعلیم پانے کا اور گہرے مطالعہ کا سلسلہ ہے، جس کے ذریعے سے ایماندار بندے اور بندیاں جو ہیں وہ پورے طور پر تیار کیے جاتے ہیں مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنے کے ذریعے سے، اور مسیح کے لوگوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے ذریعے سے وہ گواہی دینے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسیح کے بارے میں دوسروں کو بتا سکیں اور ان لوگوں کو جو ابھی تاریکی میں ہیں ان کو مسیح کی خوشخبری سنا سکیں۔ تو اس طرح سے بپتسمہ ایک نہایت اہم رسم ہے جسے خداوند نے خود مقرر کیا۔ عشاء ربانی جو ہے یہ بھی ایک ایسی اہم رسم ہے جسے مسیح خداوند نے مقرر کیا، اور یہ کہا کہ میری یادگاری میں ہمیشہ یہ کیا کرو۔ اور کلیسیا جب بھی عشاء ربانی میں شریک ہوتی ہے تو وہ در حقیقت اپنے اس عہد کی تجدید کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایمان جو ہم نے قبولیت کے وقت اپنایا تھا، جس ایمان میں ہم مسیح کو ہم نے قبول کیا تھا، اسی ایمان میں ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور ہم مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر اس کی تجدید کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو عشاء ربانی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر، اور اگر کچھ خرابیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور تیاری کے ساتھ ہم عشاء ربانی میں آتے ہیں۔ عشاء ربانی میں بھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ علامتی ہیں، جیسے روٹی اور انگور کا رس، یہ دونوں علامتی ہیں جو کہ مسیح کے بدن اور خون کی علامت ہیں، اور مسیح خداوند نے یہ رسم مقرر کر کے ہمیں کہا کہ ہم ہمیشہ مسیح کے مصلوب ہونے کو یاد رکھیں، کہ وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا، اس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، اور یہ علامتی نشان جو ہیں اس خاص کام کو یاد دلاتے ہیں جو مسیح نے صلیب پر ہم سبوں کے لیے کیا۔ عزیزو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عشاء ربانی میں جب بھی ہم شریک ہوتے ہیں تو اس کو بالکل اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کی مسیح کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہم اس رسم میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ مقدس پالوس رسول اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس لیے بہت اہم ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے
کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ میں نے اس کے بارے میں کئی ایک جگہ پر گواہی سنی بھی، اور میری اپنی زندگی میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ خادموں کے لیے یہ بہت اہم ہے اور بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ وہ دھیان رکھیں کہ اگر کوئی تیار نہیں ہے تو عشاء ربانی میں شرکت کے حوالے سے لوگوں کی تربیت کی جائے، تاکہ لوگ اس رسم کو ناسمجھی سے ہاتھ نہ لگائیں، اس میں شرکت جو ہے وہ سمجھداری سے کریں، کیونکہ مقدس پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس میں اس کی 29ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا، اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ خدا محبت ہے اور وہ سزا کو صرف ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں آگاہ کرے کہ ہم اپنی راہ کو درست کر لیں۔ عزیزو، عشاء ربانی کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ ہم خداوند کی بیز کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کریں۔ یہ دونوں اہم رسمیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کورس میں بھرپور زندگی کے اندر بنیادی تعلیم سکھائی گئی ہے تاکہ ہم صرف اس چیز کو سمجھیں جو بائبل اصل میں ہم سے کہتی ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے اس کو آپ کے سامنے لاؤں، تاکہ ہم سب ہر ایسی چیز سے آزاد ہو کر جو کئی دفعہ مختلف لوگوں کی طرف سے بائبل کو بتاتے ہوئے یا رسومات کو بتاتے ہوئے شامل کر دی جاتی ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم بائبل مقدس کے مطابق ہی چلیں، وہی کریں جو بائبل کہتی ہے، اور ایسی چیزوں سے بچیں جو کہ غیر ضروری طور پر بائبل کے معنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا شامل کر دی جاتی ہیں ایسی چیزیں جو کہ اصل میں بائبل نہیں کہہ رہی۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ چل
अजीज़ों, हम आज खुदावंद की इबादत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमने खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से बपतिस्मा और इशारे बानी के बारे में सीखा, और हम खुदावंद के बंदा पास्टर साइमन पतरस के लिए दुआ गो हैं कि खुदा उनको हमेशा हिफाजत से रखे और अपनी हिकमत में और बढ़ाए, ताकि हमेशा वो खुदा के कलाम को ऐसे ही हमारे साथ शेयर करते रहें। और आखिर में हम अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इबादत के लिए। खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी इस इबादत में रहनुमाई की, और खुदावंद तेरी हुजूरी इस इबादत में बरकरार रही। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बंदा के लिए, जो कि खुदावंद जिसने तेरे कलाम को हम तक पहुंचाया। और खुदावंद, तो अपने बंदा को हिकमत और दानिश से भर, तमाम ज़रूरतों को पूरा कर, उनके तमाम कामों में प्यारे खुदावंद उनका रहनुमा बन, उनकी हिफाजत कर। इसी तरह से जहाँ जहाँ से भी लोग प्यारे खुदावंद इस इबादत में शरीक हुए, उन सब की ज़िंदगियाँ भी खुदावंद तेरे पाक कलाम के वसीले से बायसे बरकत ज़िंदगियाँ हों प्यारे खुदावंद। और खुदा बाप, हम दुआ मांगते हैं PJFC की तमाम टीम के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी खिदमात इस इबादत की तैयारी में पेश की प्यारे खुदावंद। एक एक फ़र्द को छू और बड़ी बरकत दे। सब कुछ हम तेरे बेटे के जलाली मुक़द्दस और पाक नाम के वसीला से मांगते हैं। सुन और बख्श दे, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबों के साथ हो, और खुदावंद आप सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा बचाए रखे। आमीन।